راہ خدا میں جنگ کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے، جو کہ آپ لوگوں کی طبیعت پر گراں ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں گراں ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یوں بھی عین ممکن ہے ایک چیز تم بہت پسند کرتے ہو وہی تمہارے حق میں بری ہو۔ صاحب، اس حقیقت کو اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ بزرگان محترم، برادران عزیزم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بار خلافت کو سنبھالتے ہی جو عرب کے حالات بالاختصار آپ کے سامنے عرض کیے تھے، اور وہ فتنے جو یکدم برپا ہوئے تھے، ان کے استیصال کے لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ محنت، یہ کاوش انتہائی لائق تحسین ہے۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ بہت سے جنگجو، بہادر، شجاع جنہوں نے اپنے تئیں سوچ بچار کر کے مشورہ بھی دیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی بات پر پہرا دیا جو اللہ اور رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو واپس بلا لو، ابھی قریب ہی ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، نبی علیہ السلام کا فرمانے والا شان تو میرے کانوں میں ابھی تک گونج رہا کہ انفذوا جیش اسامہ، اسامہ کا لشکر روانہ کر دو۔ میں کیسے اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف اسے واپس بلاؤں؟ اللہ کی تائید و نصرت اور کامیابی نبی کا حکم ماننے میں ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے واپس بلائیں۔ مانعین زکوٰۃ جو کہتے تھے کہ نماز پڑھیں گے پر زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کے خلاف بھی فوج کشی کا حکم دیا۔ پھر بہت سے حضرات کو اشکال ہوا کہ کلمہ گو لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانا یہ کیسا؟ تفصیلات گزشتہ عرض کر چکا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پہ زور سے ہاتھ مار کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا، وہ فرماتے ہیں اللہ نے میرا بھی شرح صدر کر دیا۔ ہاں، یہ بات تو درست ہے، آج یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تو کل کو یہ نماز کا بھی کریں گے، پھر اگلے دن کسی اور حکم الہی کے منکر بن جائیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی سے چھوٹ دے دی تو یہ تو بڑھتے جائیں گے بغاوت میں۔
اور قسم کھا کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جو جانور کے گلے کی ایک رسی بھی زکوٰۃ کے مال میں آتی تھی، میں جب تک وہ بھی وصول نہیں کر لوں گا ٹلوں گا نہیں۔ اَيَنْقُصُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، دین کا نقصان ہو رہا ہو اور میں یعنی ابو بکر میں زندہ رہوں، میری زندگی میں دین کا نقصان ہو، میں خاموش تماشائی بنا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اس فرمانے والا شان کے تناظر میں ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ کہ ہمارے سامنے، ہمارے ہی گھروں میں، ہمارے ہی وطن میں، ہمارے ہی محلے میں، ہمارے ہی پڑوس میں، میں نے عرض کیا ہمارے گھروں میں بھی کتنا دین کا نقصان ہو رہا ہے اور ہم زندہ ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے اَيَنْقُصُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کے دین کا نقصان ہو رہا ہو اور میں زندہ رہوں، قسم سے فرماتے ہیں ابن ابی قحافہ اکیلا بھی رہا تو ان کے خلاف جنگ کرے گا، کوئی میرا ساتھ دیتا ہے نہیں دیتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی مضبوطی، اس کی استقامت کا اندازہ کیجیے۔ اگر یوں ہی جرائم پیشہ لوگوں کو رعایت دے دی جائے کہ چلو آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائیں گے، قسم سے کہتا ہوں ٹھیک نہیں ہوں گے اور بگڑیں گے۔ نفسیات تو انسان کی سمجھے، وہی تدبیر ہے جو اللہ نے بتلائی بس، اور وہی عمل ہے جو رسول اللہ نے فرمایا بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نت نئے طریقے آزماتے ہیں، وہ سب کل عدم فعل ہیں۔ انسان کے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے وہی طریقہ رائج ہوگا جو خود رب العالمین نے بنایا ہے۔ کہ انسان کا خالق اللہ ہے، اس کی طبیعت کا، اس کی نفسیات کا، اس کے حال اور احوال کا جاننے والا اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ فطرت وہ بھی انسان کی اللہ نے بنائی ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے احکام اور نواہی سے، یہی اوامر و نواہی کسی پر آپ ڈیپلی غور کریں، وہ سب عین فطرت انسانیہ کے مطابق ہے۔ کوئی حکم اور منہیات شرعیہ میں کوئی ممانعت ایسی نہیں ملے گی جو خلاف فطرت ہو، کہ جس نے بنایا ہے وہ نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ کسی کی سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے،
فرما برداری کرے گا، تابع داری کرے گا، اطاعت کرے گا تب بچے گا۔ اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، نہیں بچے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، وہ ضروری نہیں کہ احکام شریعت کی حکمت ہر کہہ اور مہ کی سمجھ میں آ جائے، ضروری نہیں۔ بعض طبیعتیں اس فہم کی مالک نہیں ہوتی کہ اسے سمجھ سکے، بس آپ کو سمجھ میں آوے نہ آوے، جو کہا وہی اسی طرح کرو، جیسے کر کے دکھایا یوں ہی کرو، خیر اسی میں ہے۔ اب یہاں حکم کیا ہے؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، مقدمہ کلام ہی میں ہے، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے، تمہاری طبیعت پر دوبر ہے، گراں ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ جانتا ہے نا کہ طبیعت پر گراں ہے، تو اللہ ہی فرما رہا ہو سکتا ہے جسے تم گراں سمجھتے ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اور ریئلی یوں ہی ہے کہ جسے ہم گراں سمجھتے ہیں وہی بہتر ہے۔ جب یہ فرمایا کہ ابو بکر اکیلا بھی رہا تو لڑے گا، اس عظیم عزم کو دیکھ کر صحابہ نے بھی آستینیں چڑھائیں اور ساتھ چلے۔ کہو اللہ نے کامیابی دی، الحمدللہ۔ اندرونی خلفشار کے باوجود اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا، الحمدللہ علی ذالک، وہ کامیاب و کامران لوٹا، فتح یاب ہو کر لوٹا، اور پورے عرب پر اللہ کے دین حق اسلام کی داغ بیٹھ گئی۔ ورنہ فتنہ ارتداد تو بہت عظیم فتنہ تھا اس وقت کا۔ ادھر ایک خبیث مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں اب نبی برپا ہوا ہوں، اور اسی دور میں ایک عورت سجا نامی، اس نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میں نبیہ ہوں۔ اس نے تو یہاں تک کہا کہ مسلمہ جھوٹ بولتا ہے۔ دلیل کیا دی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ نبیہ کوئی نہیں آئے گی۔ دیکھو وہ خبیث دلیلہ کے ہو جی کڑ کڑ کے لے شیطان ہے نا، سجاتا ہے، یوں 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 کرو۔ پوری بنی نوع انسان میں اللہ نے کسی عورت کو کبھی نبی نہیں بنایا۔ یہ منصب قرآن پاک کا مضمون ہے کہ سوائے مردوں کے ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ رسالت بعد میں ملتی ہے، نبوت پہلے ملتی ہے۔ کسی کو اللہ صرف نبوت کا منصب مرحمت فرماتے ہیں، کسی کو اس کے بعد پھر رسالت کے منصب پر بھی فائد فرماتے ہیں۔ یہ حسب ضرورت اس دور کے حالات کے تحت
رسول اور نبی میں بہت سے فرق ہیں۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ رسول وہ جسے اللہ کسی کافر قوم کی طرف اپنا پیغام توحید دے کر بھیجتا ہے۔ میں نے عرض کیا نبوت کا مقام پہلے ہے، رسالت بعد میں۔ جو رسول ہوگا پہلے نبی ضرور ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی نہ ہو اور نرا رسول ہو۔ بعض لوگوں نے اپنی جہالت کے پیش نظر رسالت کا دعویٰ کیا کہ ہم نبی نہیں، ہم رسول ہیں۔ بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 لوگ جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے، 30 کذابون۔ یہ نہیں کہ 30 ہوں گے تو بہت سے، یہ 30 وہ ہیں جن کو کچھ معاشرے میں پذیرائی ملے گی، ان کی بات ہے، ورنہ بہت سے لوگوں نے۔ لیکن عامت الناس نے ان کی باتوں کو مجذوب کی بڑھ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ 30 وہ ہیں جن کو کچھ پذیرائی ملے گی معاشرے میں، یا ان کو سرکاری سرپرستی میں کچھ پذیرائی دلوائی جائے گی، جیسے مرزا قادیانی لعین کے ساتھ انگریزوں نے یوں کیا، سرکاری سرپرستی۔